ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے اس حوالے سے کہ قرآن کریم میں تو ارشاد ہوا کہ اپنے صدقات کو احسان جتلا کر باطل نہ کرو۔ اس انداز میں مفتی صاحب ہم کس قدر اپنی نیکیاں ضائع کر رہے ہوتے ہیں، لا علمی میں کہہ لیں یا ظاہر علماء حضرات سے دوری یا علم دین سے، کیا فرمائیے؟ بچہ تو اس پر روشنی ڈالیے گا، یہ بہت اہم سوال ہے آج کی اس موضوع کا۔ جی، ویسے یہ موضوع سے تو تھوڑا سا ہٹ کر ہے میرے خیال میں۔ بہرحال اگر دو چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم جب کسی پر احسان کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی ترغیب یہی دی صدقات وغیرہ کی کہ اس طرح صدقہ کرو کہ اگر سیدھے ہاتھ سے دو تو الٹے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو۔ اور جو ایک مشہور ہمارے یہاں مقولہ ہوتا ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، یعنی بھول جاؤ گویا کہ ختم ہو گئی، بس گناہ کو یاد رکھو صرف اس لیے کہ چلیں عبرت ہو اور آدمی توبہ کرے اور آئندہ بچے، لیکن نیکی کو بھول جائے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نیک عمل کرتے ہیں اور یہ بھی ہمارے ماحول کا اثر ہے اور جہالت کا ایک نتیجہ ہے کہ ہم اس کا ایک رزلٹ دنیا میں چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں جس کے ساتھ احسان کیا جب وہ ملے تو سلام میں پہل کرے، ہم آئیں بیٹھا ہو تو کھڑا ہو جائے، اس کے چہرے پہ مرعوبیت کے آثار نمایاں ہونے چاہیے، بالکل ایسا ہی، اور وہ اقرار کرے لوگوں کے سامنے کہ حضرت نے احسان کر کے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے۔ ہم چاہتے ہیں وہ سراہے ہمیں ایسا ہی، اور اگر اس کی طرف سے اچھا اسی طرح اگر جائیں تو پھر چائے کے ساتھ بسکٹ بھی ہونی چاہیے تھوڑی سی۔ اگر اس نے خالی گلاس پر رکھا دیا، اگر وہ نہ کھڑا ہوا، اگر سلام میں پہل نہ کی، ہمارے کان متوجہ تھے کہ یہ تعریف کرے، اس نے اگنور کر دیا، پھر ہم باہر نکل کے کہتے ہیں دیکھا نا یہ کیسے احسان فراموش، طوطا چشم دیکھنا یہ بیٹھا ہوا نمک حرام ہے یہ، اور بھی پاکیزہ کلمات بہت سے ایسے۔ تو اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جب آدمی، اور خاص طور پہ میں اپنی سسٹر سے معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، ہماری بہنوں کے اندر قوت برداشت کم ہوتی ہے، وہ جب کسی کو ایسے دیکھتے ہیں نا وہ پھر دوسرے موقع کی تلاش، کہتی ہیں بیکار ہے ٹائم ضائع کرنا، وقت پہ جو تیر کلیجے کے اندر نہ اترے اس تیر کا فائدہ ہے کیا فائدہ اس کو کمان میں رکھنے کا، تو پھر وہ دے کے مارتی ہیں سیدھا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ پھر وہ احسان جتاتی ہیں کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ نہیں کیا تھا، یہ نہیں کیا تھا۔ یہ ہوتا ہے احسان جتانا، اور ایک اذیت پہنچانا، جیسے آپ بات کسی سے کریں، بھائی آج کل تو لوگ احسان فراموش ہو گئے ہیں، وہ بھی سمجھ گیا کہ کس کے لیے کہہ رہے ہیں نا، یہ اذیت پہنچا رہے ہیں، آپ اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ یہ دونوں چیزوں سے ہمارا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ کسی پہ احسان کیا ہے، ہمارے بزرگان دین دیکھیں، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عمل دیکھیے، آپ جب کسی کو کچھ دیتی نا تو اپنے خادم سے فرماتی پیچھے جا کے سنو یہ ہمیں کیا دعائیں دے رہا ہے، وہ سنتا آ کے بتاتا، آپ وہی دعائیں اس سائل کو دینے کے بعد فرماتی کہ میں نہیں چاہتی کہ میرے صدقے کا بدلہ اس کی دعائیں بن جائے، تو دعا کے بدلے میں دعا اور صدقہ خالصتاً اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ کیا بات ہے۔ اور اسی طرح ہمارے اکابرین کی عادت کریمہ منقول ہے کہ وہ بعض اوقات جب کسی غریب کو دیکھتے تو تھیلی میں دراہم یا دنانیر ڈال کر اس کے صحن میں پھینک دیا کرتے، نیچے یہ نہیں لکھا ہوتا تھا کہ محمد اکرم فرام گجرات اور موبائل نمبر پورا لکھا ہو، یوں نہیں ہوتا تھا، ان کا یہ نہیں ہوتا، ڈال کے اب وہ آدمی اٹھاتا تھا یہ تھیلی، باہر نکل کے دیکھا کوئی بھی نہیں ہے، اس کی ضرورت بھی پوری ہو گئی اور انہوں نے اخلاص بھی قائم کر لیا۔ ہماری کوشش کرنی چاہیے اگر خدا نخواستہ ہم نے کسی رشتہ دار کو اس طرح تانا دیا ہو، اذیت پہنچائی ہو، اس سے بھی معذرت کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، اس کی رحمت سے کوئی بعید نہیں کہ ضائع شدہ عمل کا ثواب وہ دوبارہ عطا فرمائے۔